امریکہ کا وینیزویلا پر حملہ، دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حملے کی تصدیق کر دی، کہتے ہیں وینیزویلا اور اس کی قیادت پر کامیابی سے حملہ کیا۔ صدر نکولس مادورو کو اہلیہ سمیت گرفتار کر کے ملک سے منتقل کر دیا۔ بی بی سی کے مطابق مادورو اور اہلیہ کو امریکہ کی ڈیلٹا فورس نے حراست میں لیا۔ وینیزویلا میں قومی ایمرجنسی نافذ، فضائی حدود بھی بند کر دی گئی۔ وینیزویلا کا کہنا ہے امریکہ ہمارے تیل، معدنی وسائل پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو کامیابی نہیں ملے گی۔ وینیزویلا کے وزیر دفاع کا ملک میں فوجی دستوں کی تعیناتی کا اعلان، کہتے ہیں امریکی حملے کا بھرپور جواب دینے کا حق رکھتے ہیں۔ نائب صدر وینیزویلا نے امریکہ سے صدر مادورو اور ان کی اہلیہ کے زندہ ہونے کا ثبوت مانگ لیا۔ ایران، کیوبا، کولمبیا نے وینیزویلا پر حملے کی مذمت کر دی۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے حملہ وینیزویلا کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہے۔ کیوبا کا کہنا ہے بین الاقوامی برادری وینیزویلا پر مجرمانہ حملے کا نوٹس لے۔ صدر کیوبا نے کہا حملہ صرف وینیزویلا پر نہیں بلکہ پورے لاطینی امریکہ پر ہے۔ کولمبیا کے صدر کہتے ہیں امریکہ نے وینیزویلا کی پارلیمنٹ پر حملہ کیا، حملوں پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلایا جائے۔ کولمبیا کے صدر پیٹرو نے وینیزویلا میں امریکی حملوں کے مقامات کی فہرست جاری کر دی۔ کولمبین صدر کے مطابق کراکس میں قانون ساز اسمبلی کی عمارت پر بمباری کی گئی۔ لا کارلوتا ایئر بیس کو بمباری کے بعد غیر فعال کر دیا گیا۔ پورٹیٹیونا وینیزویلا کا مرکزی فوجی کمپلیکس بمباری کا شکار ہوا۔ ایل ہجلو کے ایک ہوائی اڈے پر بھی حملہ کیا گیا۔ بمباری کے بعد کراکس کے بڑے حصے کو بجلی کی فراہمی بند ہو گئی۔ کولمبیا کے صدر پیٹرو نے وینیزویلا لا سرحد پر فوج تعینات کرنے کا حکم دیا۔ امریکی سفارت خانے نے اپنے شہریوں کو وینیزویلا پاک فضائیہ کا جدید ترین تیمور ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ۔ تیمور ایئر لانچ کروز میزائل زمینی اور سمندری اہداف کو 600 کلومیٹر تک نشانہ بنا سکتا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق روایتی وار ہیڈ اور جدید نیویگیشن اور گائیڈنس سسٹم سے لیس تیمور میزائل کم بلندی پر پرواز کرتا ہے۔ میزائل مختلف دفاعی میزائل سسٹمز کو دھوکہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی اور ایئر چیف مارشل کی کامیاب تجربے پر مبارکباد۔ صدر آصف زرداری نے کہا ملکی دفاع مزید مضبوط اور خطے میں استحکام کو تقویت ملی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کامیاب تجربہ پاکستان کی دفاعی صنعت کی تکنیکی پختگی، جدت کی نشاندہی کرتا ہے۔ تیمور ویپن سسٹم کی بدولت ملک کا دفاع مزید مستحکم ہوگا۔ محسن نقوی نے کہا تیمور ویپن سسٹم سے پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کے غیر ذمہ دارانہ الزامات کو مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بھارت دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے، علاقائی عدم استحکام میں اپنے کردار سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے فروغ میں بھارت کی مداخلت حقیقی ہے۔ کلبھوشن یادو پاکستان کے خلاف ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کی واضح مثال ہے۔ سنتاس معاہدہ نیک نیتی سے بھاری قیمت ادا کر کے طے پایا تھا۔ اس کی ایک طرفہ خلاف ورزی سے علاقائی استحکام کو نقصان پہنچے گا۔ پاکستان معاہدے کے تحت جائز حقوق کے تحفظ کے لیے اقدامات کرے گا۔ ہندو انتہا پسندوں نے بھارت کی اقلیتوں پر زمین تنگ کر دی۔ بی جے پی کے جنونی رہنما مسیحی برادری پر بھی مظالم ڈھانے میں مصروف۔ امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل نے سب سے بڑی جمہوریت کے دعوے دار بھارت کا بدنما چہرہ دکھا دیا۔ لکھا کرسمس پر ہر اس بھارتی ریاست میں مسیحیوں پر حملے ہوئے جہاں مودی کی بی جے پی حکمران تھی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا بھارت میں اقلیتیں محفوظ نہیں۔ ہندوتوا کی سوچ اور انتہا پسندی عالمی برادری کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہے۔ کھیل داس کوہستانی نے کہا مودی راج میں بھارت میں نفرت کو پروان چڑھایا گیا۔ بھارت میں مسلمانوں، مسیحی برادری اور سکھوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے شرمناک ہے۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شیری رحمان نے کہا پاکستان میں ہر طرف کرسمس منایا گیا جبکہ بھارت میں مسیحی برادری کو روکا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار چین روانہ۔ پاکستان چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی صدارت کریں گے۔ مذاکرات میں دو طرفہ تعاون کا جائزہ لیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے پر غور ہوگا۔
UAE کے شاہی خاندان کی اہم شخصیت شیخ احمد بن خلیفہ سعید المکتوم کی کراچی آمد۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال کیا۔ شیخ احمد بن خلیفہ سعید المکتوم پاکستان میں چند روز قیام کے دوران اہم شخصیات سے ملاقات کریں گے۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں سندھ میں سرمایہ کاری کے بہترین مواقع موجود ہیں۔ UAE اور پاکستان آئرن برادرز ہیں، ہر مشکل میں ساتھ کھڑے ہیں۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے، گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا۔ ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کے کیس میں وارنٹ عدم حاضری پر جاری کیے گئے، سماعت 17 جنوری تک ملتوی۔ 5 سال کے لیے پاسپورٹ کو PCL میں رکھنا غیر قانونی ہے۔ شہریوں کے آئینی حقوق سے متصادم قانون سازی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ لاہور ہائی کورٹ نے پاسپورٹ رولز 2021 کی دفعہ C-222 کا لدم قرار دے دی۔ فیصلے میں لکھا کسی شہری کا پاسپورٹ ضبط یا معطل کرنے کا طریقہ ایکٹ میں موجود ہے۔ پاسپورٹ غیر مؤثر بنا کر شہری کو سفر کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا سیاستدانوں، وکلاء اور دانشوروں کا اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ رواں ہفتے اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس کے لیے فواد چودھری، عمران اسماعیل اور محمود مولوی نے رابطے شروع کر دیے۔ فواد چودھری کہتے ہیں کانفرنس کا مقصد سیاسی ایشوز پر قومی جماعتوں میں ہم آہنگی پیدا کرنا ہے۔ ہم نے ذاتی مفادات پس پش ڈال کر قومی فریضے کو ترجیح بنایا ہے۔ صدر آصف زرداری نے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ترمیمی بل کی منظوری دے دی۔ ترمیم کے تحت اب معاوضہ صرف نقد رقم کی صورت میں نہیں بلکہ زمین یا دیگر شکلوں میں بھی ادا کیا جا سکے گا۔ ڈپٹی کمشنر زمین اور بلڈنگز کے لیے الگ الگ کانٹریکٹ ایوارڈ کرنے کے مجاز ہوں گے۔ MQM نے کراچی بچاؤ مہم شروع کر دی۔ فاروق ستار نے پریس کانفرنس میں کہا پاکستان بچانا ہے تو پہلے کراچی کو بچانا ہوگا۔ مہم کے لیے سیاسی و مذہبی جماعتوں سے رابطے کیے جائیں گے۔ صنعت کاروں، مختلف سیاسی ایسوسی ایشنز اور تاجر برادری سے بھی بات کریں گے۔ تمام سٹیک ہولڈرز کو کراچی بچاؤ مہم میں شامل کیا جائے گا۔ کراچی میں تباہال سڑکیں، کھلے مین ہول، تیز رفتار، ہیوی ٹریفک اور پانی کے مسائل ہیں۔ ہماری پالیسی بالکل واضح ہے۔ 23 اگست 2016 کو جو فیصلہ کیا وہی ہمارا جواب ہے۔ صرف MQM پاکستان ہے، کوئی امریکہ، جاپان یا لندن نہیں۔ اور تعصب کی آڑ میں کراچی کو نظر انداز کیا جاتا رہا۔ بلاول بھٹو کی جانب سے کمان سنبھالنے کے بعد بہتری آئی۔ رواں سال کراچی میں 46 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ ترقیاتی کام ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی عوامی نمائندے ہیں، کراچی آئیں گے تو انہیں اجرک بھی پہنائیں گے اور حسن علی ہوتی مارکیٹ میں برگر بھی کھلائیں گے۔ ایڈوکیٹ میاں علی اشفاق اور دیگر وکلاء نے ریاض سولنگی ایڈوکیٹ اور فتح چاندیو ایڈوکیٹ کے خلاف سندھ بار کونسل میں درخواستیں دائر کر دی۔ دونوں کے لائسنس معطل کرنے کی استدعا۔ موقف اپنایا، ریاض سولنگی اور فتح چاندیو نے ساتھی وکلاء کے ساتھ مل کر رجب بٹ پر تشدد کیا۔ بیگ چھینا جو واپس کیا گیا لیکن اس میں موجود 3 لاکھ روپے غائب تھے۔ ہنگامہ آرائی کے بعد رجب بٹ کو کراچی بار کے دفتر لے جا کر دوبارہ تشدد کیا گیا۔ رجب بٹ نے رضاکارانہ پیش ہو کر عبوری ضمانت حاصل کی۔ وکلاء کے اقدامات لیگل پریکٹیشنر اینڈ بار کونسل ایکٹ کی خلاف ورزی ہیں۔ تادیبی کارروائی شروع کی جائے۔ پنجاب بار کونسل کی جانب سے میاں علی اشفاق کا لائسنس معطل کیا گیا ہے۔ اور سال 2026 کا دھماکے دار آغاز۔ سال کی شروعات کے ساتھ ہی ARY فلمز کی نئی فلم آگ لگے بستی میں کا ٹیزر ریلیز۔ ٹیزر میں میگا اسٹار کاسٹ فہد مصطفیٰ، ماہرہ خان، جاوید شیخ اور تابش ہاشمی بالکل منفرد اور زبردست انداز میں نظر آ رہے ہیں، جو شروع سے ہی شائقین کی توجہ کا مرکز بن چکی ہے۔ ARY فلمز، سلمان اقبال فلمز اور بگ بینگ فلمز کی یہ بڑی پیشکش آگ لگے بستی میں رواں سال عید الفطر پر ملک بھر کے سینما گھروں میں ریلیز کی جائے گی۔